بھولا ریکارڈ کو بلانے کے نام پر الگ سے کوئی اماؤنٹ بھی چارج کی گئی؟ آپ سے آپ بتا رہے تھے جی، لیلا جٹی کے ساتھ جو ہماری ڈیل تھی وہ یہ تھی کہ پاک اینڈ ڈائن کا پراپر پبلسٹی، جس میں وہ مس کمیونیکیشن پہ وہ رہے ہیں. شازیہ منظور آئیں گی، جو وہ نہیں آئی. ہمارے جتنے جو گیسٹ ہیں جنہیں ہم نے بلایا تھا وہ شازیہ منظور اور خرم گجر کو ملنے کے لیے انہوں نے آنا تھا. بولا ریکارڈ کو نہیں ملنے انہوں نے آنا تھا. ظاہر ہے وہ ریپیوٹ اس طرح کی. آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو یہاں پر پیسوں کے عوض رکھ لینا بغیر پولیس کی علم میں لائے حق سے بیجا میں رکھنے کے مترادف ہے؟ کچھ 15 پر کال کیا آپ نے موقع پر؟ نہیں. ونس اگین ہم کال کرتے 3 کالز ہم ان کو کریں گے ان کا موقف لینے کے لیے. کہ یہ تمام تر مین سٹریم میڈیا کے چینل جن کا نام غلط طریقے سے استعمال کیا گیا اس خاتون کی جانب سے، جس کی اپنی وجہ شہرت ہی ایک ولگر کانٹینٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں عمر چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی. خواتین و حضرات، اس وقت میرے عقب میں جو آپ فلیکس دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ایک ڈیٹ مینشن ہے، اتوار 15 جنوری شام 6 بجے. شیخ دی جٹی کے نام سے ایک ویب سیریز ہے پاکستان کی، یہ لانچ کی گئی اور اس کی لانچنگ سیریمنی تھی، اس کی انوگریشن سیریمنی تھی. اس کی کاسٹ کے اندر یہ وہ خاتون ہے جو کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی، زو مانی سوالات پوچھنے کی وجہ سے، ولگر قسم کے سوالات پوچھنے کی وجہ سے. یہ ولگر قسم کے سوالات پوچھتی تھی جا کے فیملیز کے پاس، اس وجہ سے یہ مشہور ہوئی تھی اور یہی ان کی وجہ شہرت ہے. اور میرا بڑا غالب گمان ہے کہ چونکہ اس کی کاسٹ کے اندر بھولا ریکارڈ صاحب بھی موجود ہیں اور یہ ایک نئی شخصیت بھی موجود ہے، تو یہ اس ویب سیریز کا جو کانٹینٹ ہے وہ بھی لگ بھگ تقریباً اسی طرح کا ہوگا. ایک بہت سینئر کامیڈین جو ہے یہ بھی اس فلم کی کاسٹ کا حصہ ہے. اس کے علاوہ یہاں پر بے شمار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہمانوں کو بلایا گیا تھا، جس کے اندر خرم گجر صاحب جو کہ ایک ٹک ٹاکر ہیں وہ موجود ہیں، یہ ہماری بہن ہے ارم یہ موجود ہے، اسی طرح سے یہ بھی ایک ٹک ٹاکر ہیں، یہ بھی ایک یوٹیوبر ہیں، اور اسی طرح سے یہ بھی ایک مہمان شخصیت ہے جن کو یہاں پر بلایا گیا تھا. اس مہمان شخصیت کا بہت اہم کردار ہے اس سارے معاملے کے اندر، یہ بھی ذرا آپ کو بتائیں گے. اور سب سے اہم چیز ہے وہ ہے یہ والی شخصیت، ایک بہت بڑا فنکار. ان کا بھی کہا گیا تھا کہ یہ ایز اے چیف گیسٹ اس ساری انوگریشن سیریمنی کے اندر آئیں گے. اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مین سٹریم میڈیا کے چینلز کے لوگوز لگے ہوئے ہیں، جس میں نیو نیوز ہے، بول نیوز ہے، لاہور رنگ ہے، جی این این ہے، 92 ہے، سما نیوز ہے. میں گزارش کروں گا ان تمام نیوز چینل سے اور ان تمام تر شخصیات کے، کیونکہ اس ہوٹل کے مالک سے جس وقت میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ خرم گجر صاحب کو جب ہم نے پرسنلی کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ خرم گجر صاحب نے، ان کی ٹیم نے ان کو یہ بتایا کہ میرے ساتھ تو کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں کیا گیا، مجھے تو بتایا ہی نہیں گیا کہ اس طرح کا کوئی ایونٹ یہاں پر ہونے جا رہا ہے، بلکہ ان کا نام استعمال کرتے ہوئے یہاں پر عوام کو اکٹھا کیا گیا. یہ جو شخصیت ہے ملو ان کا نام ہے، ان کو یہاں پر کیوں رکھ لیا گیا ہوٹل کی مالکان کی جانب سے، ان سے ذرا جانتے ہیں. ملو صاحب میرے پاس اس وقت موجود ہیں، ملو صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آئیں. ملو بھائی سر السلام علیکم. کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ ہی سارا؟ سر معاملہ یہ ہے کہ مجھے ایز اے یوٹیوبر کے طور پر انوائٹ کیا گیا یہاں پر، اور میرے ساتھ چند ایک جو یوٹیوبر تھے وہ میرے لسٹ میں ہی تھے، میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں ہمیشہ، ہم اکٹھے ٹیم ورک کرتے ہیں. تو 6 پرسنس کا میں نے ان کو بولا ہوا تھا شیخ حسن کو کہ میرے یہ لوگ میرے ساتھ آئیں گے اور آپ کی جو ہے نا یوٹیوب کے حوالے سے میڈیا کوریج، آپ کے انٹرویوز وغیرہ پروموشن کریں گے. تو مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے جب اپنا کام ختم کیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کس نام سے بکنگ ہوئی ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. بس یہ کہ ہمیں یہ ان کا پتہ تھا اسپیشل گیسٹ کا خرم گجر کا اور شازیہ منظور کا، یہ دونوں نہیں آ سکے. اور بولا ریکارڈ آیا ہوا تھا، اس کو ہم نے کور کیا ہے. ان کی بھی یہ جو شیخ دی جٹی ہے اس کو بھی ہم نے کور کیا ہے. تو ہوا یہ کہ جب ہم پیکنگ وغیرہ کر رہے اپنا پیک اپ کر رہے تھے، کلوزنگ کر رہے تھے، تو سب لوگ جا چکے تھے. یہ شیخ احسن اور لیلا جٹی جو ہے یہ بھاگ گئے ہیں یہاں سے پہلے ہی. اور جو ریسٹورنٹ مالکان ہیں انہوں نے مجھے اور ہمارے جو شیخ قاسم ہمارے جو سینئر ہیں ان کو یہاں پر بٹھا لیا کہ یہ جو ہے آپ ان کے ساتھ آئے تھے، آپ ان کے گیسٹ تھے تو آپ یہاں پہ رکے. اور میرے ساتھ تو ایسا ہوا کہ ریسٹورنٹ مالکان جو ہیں انہوں نے میری بائک ضبط کر لیا ہے اور مطالبہ یہ کیا کہ جب تک میں جو ہے نا اس کو لیلا جٹی کو یہاں پر پیش نہیں کرتا، شیخ حسن کو. لیلا جٹی کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے جس کی بنیاد پر آپ کو ضبط کیا گیا، یہاں پر روک لیا گیا؟ ہاں وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں. تعلق یہ کہ لیلا جٹی نے مجھ سے کی تھی ریکویسٹ، کیونکہ میں وہ بھی ایک یوٹیوبر ہے، میں بھی ایک یوٹیوبر ہوں. اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمارے ایونٹ کو آئیں، آپ ہمارے ایونٹ کو کور کریں، آپ کو ایک کانٹینٹ ملے گا، ایک ویب سیریز، پنجابی ویب سیریز جو ہے پاکستان کی پہلی شیخ دی جٹی، اس کو کور کریں، اس کا آپ کو ایک اچھا کانٹینٹ ملے گا. ہماری جو کاسٹ آ رہی ہے، جو اسپیشل گیسٹ آ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کو انٹرویوز کا موقع ملے گا. تو میں اس لیے پھر میں نے جو ہے نا 6 پرسن جو تھے میں نے ان کو کنفرم کیے تھے. تو یہاں پر ملو صاحب موجود ہیں اور اس ہوٹل کے مینیجر جو ہیں ان کو میں نے بلایا ہوا ہے. سر آپ ذرا تشریف لائیے گا، بتائیے گا
کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس سارا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ ایک مس مینجمنٹ والا معاملہ ہو گیا, ایک مس ہیپ ہو گیا آپ کے ساتھ, چاہے وہ معاشی طور پہ ہو یا لوگ آپ کے ساتھ فراڈ کر کے چلے گئے. جس طرح سے میں اس ایونٹ میں کل آیا ہوا تھا ایک مہمان کی حیثیت سے, اسی طرح سے یہ بھی ایک مہمان کی حیثیت سے یہاں پر آئے ہوئے تھے. آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو یہاں پر پیسوں کے عوض رکھ لینا حق سے بے جا میں رکھنے کے مترادف ہے کچھ؟ یار یہ ان کے ساتھ میں نے جب ان کو دیکھا ہے نا, یہ سارا مینج کر رہے ہیں میڈیا کا, تو میں تو یہی سمجھوں کہ یہ ٹیم کے وہ ہیں. آپ بھی آئے ہو, آپ تو ایز اے گیسٹ کے طور پہ بیٹھے ہو, اپنا وہ آپ نے کیے اور باقی ساری چیزیں کی ہے. میں نے سمپل جو چیز ہے نا وہ خرم گجر اور شازیہ منظور چیف گیسٹ, اس کی وجہ سے ان سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ یہ آ رہے ہیں نہیں آ رہے. یہ ایٹ دا اینڈ تک مجھے کہتے رہے ہیں کہ شازیہ منظور آ رہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جا کے کھانا کھانے کے بعد یہ رفو چکر لائک چلے گئے ہیں بالکل. ٹھیک ہے, نہیں آپ کا اور ان کا, اس خاتون کا اور اس شخصیت کا کیا آپ کے ساتھ تھا کہ ہم آپ کی پروموشن کریں گے, آپ کے ہوٹل کی پروموشن کریں گے, ان لوگوں کو بلائیں گے, آدھی پروموشن تھی, 50% اسپانسر تھا, کیا معاملہ تھا؟ لیلا جٹی کے ساتھ جو ہماری ڈیل تھی وہ یہ تھی کہ یہ اپنا یہ کریں گے شیخ سی جٹی کی پروموشن جو ہے وہ ساری چیزیں, اور ہمارے یہ پاک اینڈ ڈائن کا پراپر پبلسٹی ود ہمارے جو سینئر آنرز جو ہیں ان کا انٹرویو ساتھ وہ کریں گے, جس میں وہ مس کمیونیکیشن پہ وہ رہے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے نہیں کیا بالکل بھی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا شازیہ منظور آئیں گی, ٹھیک ہے, جو وہ نہیں آئیں. ہمارے جتنے جو گیسٹ ہیں جنہیں ہم نے بلایا تھا وہ شازیہ منظور اور خرم گجر کو ملنے کے لیے انہوں نے آنا تھا. اس کو پولا ریکارڈ کو نہیں ملنے انہوں نے آنا تھا. ظاہر ہے وہ ایک ریپیوٹ اس طرح کی اس کا, کیونکہ جو شازیہ منظور ہیں اور جو خرم گجر ہے وہ بولا ریکارڈ نہیں بن سکتا, جس طرح مرضی آپ کر لیں. یہ بتائیے گا کہ آپ نے 100% اسپانسر کیا ہوا تھا سارا ایونٹ؟ میں نے ان کے نمبر آف پیپلز تھے 20, ٹھیک ہے, اور میں نے جو ارینج کیا تھا وہ 30 پیپلز کا کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, کتنے آئے بندے؟ یہ مور دین 55 ٹوٹل پیپلز جو ان کے تھے وہ 55 تھے. میں نے پراپر کاؤنٹ کیے. یہ اور ان 20 بندوں کو بھی آپ نے اس شرط پر الاؤ کیا تھا یا اس شرط پر آپ نے اسپانسر کیا تھا کہ خرم گجر اور وہ تک اس سے پوچھتا رہا ہوں کہ خرم گجر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ بس آ رہے ہیں, ہم نے بلایا ہوا ہے. شازیہ منظور کا ہم نے خرم گجر کا چھوڑ کے پھر شازیہ منظور کو پوچھا, جی وہ 8 بجے کا نکل گئی ہیں, بس وہ آ رہی ہیں. آپ کو دھوکے میں رکھا؟ ہاں جی, مجھے دھوکے میں. بولا ریکارڈ کو بلانے کے نام پر الگ سے کوئی اماؤنٹ بھی چارج کی گئی آپ سے, آپ بتا رہے تھے؟ جی, یہ لیلا جٹی نے ہمارے سے 10,000 روپے ان کے ٹریولنگ کاسٹ جو ہے وہ ہم سے لی ہے انہوں نے, اسپانسر کے علاوہ. ٹھیک ہے, کیش انہوں نے. رائٹ ناؤ آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ اس کو کب رہا کریں گے, اس کو کب چھوڑیں گے, اس کی بائک کب آپ چھوڑیں گے؟ دیکھیں میں نے تو ان کو نہ کچھ کہا نہ کوئی اور چیز, لیکن ہمارے سینئر اور ہمارا جو نقصان ہوا, نہ میڈیا آیا, ٹھیک ہے, نہ کیا نام ہے خرم گجر آیا, نہ شازیہ منظور آئی, نہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ چینلز پھیلائے, اور نہ انہوں نے ہمارے ساتھ کمیونیکیشن پراپر جو پبلسٹی اور باقی ساری چیزیں ہیں ہماری ریسٹورنٹ کی جو ہمارے وہ کرنا تھا وہ ساری چیزیں انہوں نے نہیں کی. ٹھیک ہے, میں نے اسے صرف یہ مطالبہ کیا ہے کہ یار دیکھو ہاف بیئر آپ کرو, ہاف ہم کرتے ہیں. صحیح ہے, کیونکہ نقصان ہو گیا نا ایک مس مینجمنٹ. ہاں جی, اگر یہ ایک چیز کے اوپر بھی ہوتے تو میں شاید سارا بیئر اپنے اوپر کرتا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. لیکن ثاقب صاحب یہ بتائیے گا کہ تمام تر صورتحال آپ کی ٹھیک ہے, آپ بالکل رائٹ پر مجھے معلوم ہو رہے ہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ پھر بھی بہرحال ایک شخصیت کو اپنے پاس رکھنا, دیکھیے میں نے اس سے بغیر پولیس کی علم میں لائے, یہ کوئی ماورائے قانون عمل ہے؟ نہیں, میں نے اس کو کبھی بھی نہیں رکھا. اس کی ذاتی ملکیت میں جو موٹر سائیکل آتی ہے, پولیس کی علم میں لائے بغیر آپ نے اگر اس چیز کو اپنی پراپرٹی میں رکھا ہے. پولیس نہیں, یہ مینجمنٹ کا, ان کی مینجمنٹ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں نہیں, میں کل جب تھا اس وقت مینجمنٹ کا یہ حصہ تھا, میں ان کو دیکھ رہا ہوں یہ ہر جگہ پہ آگے تھے, میڈیا کو یہ ہینڈل کر رہے ہیں, باقی ساری چیزیں کو یہ ہینڈل کر رہے ہیں, میں نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, میرا جتنا کام تھا میں نے وہ کام کیا, ان کو کھانا ہر چیز جو تھی جو مجھے آرڈر ملا میں نے وہ ساری چیزیں کی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انہی کے بندے 2 منٹ میں بھاگ گئے نہ ملے بغیر, اور باقی ساری چیزیں اس پہ آپ کیا کرو گے جا کے. ہم نے باقاعدہ 15 پر کال کی آپ نے موقع پر؟ نہیں, ہم نے 15 پہ کال کیوں کرنی ہے؟ نہیں, آپ کے ساتھ ایک مس ہیپ ہو گیا, لوگ فراڈ کر کے چلے گئے. میرے ساتھ فراڈ کس طرح؟ یہ بندہ سامنے بیٹھا ہوا, ٹھیک ہے,
یہ بندہ سامنے موجود ہے, اس نے لیلا جٹی کو بلانا ہے, ٹھیک ہے, باقاعدہ اس نے اپنے منہ سے بولا ہے, ریکارڈ کیے کہ یار نہ میں 15 پہ کال کر رہا ہوں نہ کوئی اور چیز. اس بندے نے آنا ہے, اسی وقت اس کی امانت ہے, یہ چیز واپس رکھ لے گا. ٹھیک ہے, ہم نے امانت کے طور آپ پہ متفق ہیں ان کی باتوں سے, مطمئن ہیں آپ؟ جی میں ان کی باتوں سے بالکل مطمئن ہوں, اور انہوں کا مطالبہ یہی ہے کہ لیلا جٹی کو میں یہاں پر بلاؤں, جب وہ یہاں پہ آتی ہے تو میری یہ جو ہے نا بائک اس کو میرے حوالے کرتے ہیں. خواتین و حضرات, انہوں نے ان کی کنسنٹ سے ان کو یہاں پر رکھا ہوا ہے, اور ظاہر ہے ان کا مطالبہ بھی کسی حد تک جائز ہے, یا ان کی پراپرٹی کو آپ نے اپنے پاس سے. میں یہاں پر ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ابھی ایک یوٹیوبر ہے, میں بھی ایک سوشل میڈیا سے ایک یوٹیوبر ہی ہوں, تو میں صرف جسٹ اپنا کام کرنے آیا ہوں ادھر, میں اپنے چینل کا کام کرنے آیا ہوں, میں چینل کی طرف سے آیا ہوں. مجھے ان کی آگے ان کی ٹیم کا ممبر بنایا گیا یا نہیں بنایا گیا وہ مجھے نہیں پتا, کیونکہ میں رہ گیا تھا اینڈ پہ پھر جو بندہ بچتا ہے وہی پھر کیپچر ہوتا ہے نا, وہی پھر پکڑا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہوا کہ آپ بس اسٹیجز پر تھے, ان کو لگا کہ آپ مینجمنٹ کا حصہ ہیں. ان آپ کی کنسنٹ سے انہوں نے آپ کا بائک اس وقت رکھا ہوا ہے, اور تب تک رکھا ہوا ہے جب تک آپ ان کو لیلا جٹی کے تھرو جو بھی آپ کی پیمنٹس آپ کی رہتی ہیں وہ آپ کو نہیں کروا دیتے. لیلا جٹی جو کہ اس سارے ایونٹ کو آرگنائز کر رہی تھی, ان کا موقف بھی لے لیتے ہیں. ابھی پروڈیوسر صاحب سے میں نے ان کا نمبر لیا ہے, کال کرتے ہیں ان کو, پوچھتے ہیں, اگر وہ کال اٹھاتی ہیں اس تمام تر معاملے کے بعد تو ان سے بات کر لیتے ہیں. ونس اگین ہم کال کرتے ہیں, 3 کالز ہم ان کو کریں گے ان کا موقف لینے کے لیے. ڈو ناٹ ڈسٹرب موڈ کے اوپر اس وقت جو ہے وہ فون لگایا گیا ہے, کل سے بند ہے آپ بتا رہے ہیں, یعنی آپ ٹرائی کر رہے ہیں کل سے. ملو ہی کال کرتا رہا ہے اور شیخ صاحب کال کرتے رہے ہیں, شیخ قاسم صاحب کال کرتے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے یہ کل سے وہ بند ہے. متعدد کالز کی جا رہی ہیں ان خاتون صاحبہ کو جن کی شہرت میں نے آپ کو بتائی کہ ولگر کانٹینٹ ہے, اور انہی کی ایک ویب سیریز ہے شیخ دی جٹی کے عنوان سے, جس میں انہوں نے یہ تمام تر لوگوں کو ان کا غلط نام کا استعمال کرتے ہوئے, یعنی ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کو انوائٹ کیا گیا اس ایونٹ کے اندر. اب ہونا تو یہ چاہیے اصولی طور پر کہ یہ تمام تر مین سٹریم میڈیا کے چینلز جن کا نام غلط طریقے سے استعمال کیا گیا اس خاتون کی جانب سے, جس کی اپنی وجہ شہرت ہی ایک ولگر کانٹینٹ ہے, اس شخصیت کا جو کہ ایک ٹک ٹاکرز کے اندر بھی ایک معقول اپنی شہرت رکھنے والی شخصیت ہے, ان کے علم میں ہی نہیں ہے کہ ان کو کسی ایونٹ میں بلایا گیا ہے, دعوت دی گئی ہے, ان کو ان کا تصویر یہاں پر چسپاں کی گئی ہے, اور یہ مین فلیکس ہے جو کہ کل کے اتوار کے دن کے اس مین ایونٹ کی مرکزی فلیکس تھی, جس کے اندر ان کا چہرہ لگا ہوا ہے, یہ ارم کا چہرہ لگا ہوا ہے, ان کا چہرہ لگا ہوا ہے, مین سٹریم میڈیا کے چینلز کے لوگوز لگے ہوئے ہیں. اصولی طور پر چاہیے تو یہ کہ اس خاتون کے خلاف, اس شخصیت کے خلاف اور اس ویب سیریز کے ٹائٹل کے خلاف ان تمام تر شخصیات کو اور ان تمام تر اداروں کو ڈیفیمیشن کا پرچہ کر دینا چاہیے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.